अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं पाकिस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी लेके आया हूं। अब्दुल वासे हमारी इस 26 करोड़ अवाम से भी ज्यादा मकबूल है। तो इस बच्चे के अंदर एक ऐसा टैलेंट है, अल्फाज को बैक साइड से शुरू करके अल्फाज कंप्लीट करता है। ये लिखता सीधे हाथ से है मगर अल्फाज उल्टे, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं पाकिस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी लेके आया हूं। ये एक ऐसा बच्चा है, इसका नाम है अब्दुल वासे। अब्दुल वासे हमारी इस 26 करोड़ अवाम से भी ज़्यादा मकबूल है और 26 करोड़ अवाम में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके अंदर ये टैलेंट हो। इस बच्चे के अंदर एक ऐसा टैलेंट है कि ये हमेशा अल्फाज को बैक साइड से शुरू करके अल्फाज कंप्लीट करता है। यानी कि हम लोग अपने सीधे हाथ से कोई भी सेंटेंस लिखना होगा, हम लोग सीधे हाथ से लिख देते हैं। ये लिखता सीधे हाथ से है मगर अल्फाज उल्टे लिखता है और वो उल्टे आखिर में जाके कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अब्दुल वासे से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अब्दुल वासे? ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब्दुल वासे, मुझे ये बताओ कि इतना तेजी के साथ भी आप लिख लेते हैं, इसकी वजह क्या है? कि हमसे तो सीधा नहीं लिखा जाता, आप उल्टा इतना तेज लिख लेते हैं। बस ये शुरू से आदत है मुझे, मैं शुरू से यूँ लिखता हूँ। आप शुरू से यूं लिखते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में? मैं 9 में। तो मुझे ये बताएं कि जब कभी आप पेपर दे रहे होते हैं या कोई टेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, मिसाल तौर पे कोई पेपर 3 घंटे का आपका एग्जाम हो रहा है, तो जब आम बच्चे 2.5-3 घंटों में, तकरीबन 2.5 घंटों में पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, उनकी स्पीड तेज़ होती है, तो आप क्योंकि उल्टा आप सारा लिखते हैं। और नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये उर्दू भी उल्टी लिखते हैं और इंग्लिश भी उल्टी लिखते हैं। तो मुझे बताएं कि वो फिर पेपर कंप्लीट कैसे होता है? जी वो 1.5 घंटे में लिखते हैं, मैं घंटे में लिख लेता हूँ। बस तेज़ में लिख लेता हूँ, स्पीड है मेरी, उल्टी लिखता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर सबसे पहले आप ये लिखें कि माई नेम इज़ अब्दुल वासे और फिर उर्दू में मुझे लिख के दिखाएं। लें जी, अब ये बच्चा लिखना चाह रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है जी, क्या बात है। और बड़ी नाज़रीन क्विकली ये बच्चा लिख रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप उर्दू में लिखें कि मेरा नाम अब्दुल वासे है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाज़रीन, ये लिखता तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इसने ये लिखा है कि माई नेम इज़ वासे और अब्दुल वासे और मेरा नाम अब्दुल वासे, लिखा तो इसने हमारी तरह ही है मगर सिर्फ क्या है कि ये उल्टा लिखता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है कि ये तमाम चीज़ें लिखता रहता है। तो मुझे ये बताएं कि कभी इसकी वजह से कोई मुश्किलात तो नहीं आई आपको? नहीं, मैं यूँ ही लिख लेता हूँ, सीधा लिखता हूँ ना। सीधा लिखते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप शुरू में ये लिखते थे, ठीक है, ये चीज़ लिखते थे, तो किसी ने आपको ये नहीं कहा कि नहीं, आप जिस तरह बाकी सारे लोग लिखते हैं वैसा लिखें? तब वो किसी को पता नहीं चला, फिर बाद में जब लिखता रहा ना यूँ ही, फिर बाद में देखा तो फिर ऐसे हैरान होते हैं लोग, हैरान होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो आपके अपने फैमिली मेम्बर हैं, आपके बहन भाई हैं, वो भी सारे इसी तरह उल्टे ही लिखते हैं? नहीं, मैं ही लिखता हूँ। आप भी लिखते हैं? तो फिर कुछ और लिख के दिखाएं जी। अब आप मुझे लिख के दिखाएं कि माई फेवरेट कंट्री इज़ सऊदी अरेबिया। इसकी राइटिंग खूबसूरत है, लिखता ये बिल्कुल हमारी तरह मगर हर चीज़ उल्ट और बहुत ही तेज़ी के साथ ये लिख रहे। जो लफ्ज़ हैं वो उल्टे लिखता है मगर वो जब मैं अब आपको आप इसके नीचे लिख लें कि मेरा पसंद का मुल्क सऊदी अरब है। उर्दू में भी जी ये उतनी ही स्पीड से लिखता है जितना ये इंग्लिश में लिखता है। और
ویری نائس ویری نائس. یہ ایک تو یہ لکھتا بہت خوبصورت ہے اور دوسرا بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ لکھتا ہے. تو لیں جی پھر آپ یوں کریں کہ اب آپ پھر میرا جو نام ہے, ٹھیک ہے, میرا نام آپ انگلش اور اردو میں لکھ کے دکھائیں جی. ویری نائس. اتنا تو شاید میں نے بھی اپنا نام خوبصورت نہیں لکھا جتنا یہ لکھ رہے ہیں جی. ہر چیز الٹی شروع ہوتی ہے اور یقین کریں یہ دیکھ کے چکر آنا شروع ہو گئے کہ یہ لفظ کمپلیٹ کیسے ہو رہا ہے. اور اب آپ اسے اردو میں بھی لکھ کے مجھے دکھا دیں. لیکن جی اس نے نام میرا بڑا زبردست لکھا ہے اور بالکل ایکوریٹ جیسے میرے سپیلنگ ہیں. اور کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ویری نائس ویری نائس. تو مجھے یہ بتائیں کہ میرے نام کے ایگزیکٹ سپیلنگ آپ کو آتے ہیں, اور جیسے ہی یہ اردو میں لکھا ہے ایسے ہی لکھتا ہوں, تو یہ میرے نام کے سپیلنگ کے یاد کیے ہوئے تھے؟ جی میں آپ کا وہ پروگرام دیکھتا تھا, آپ کا بہت پسند تھا مجھے پروگرام, تو میری خواہش تھی کہ آپ سے ملوں اور پروگرام کروں, اور آج یہ خواہش میری پوری ہو گئی ہے. لو یو بچے, لو یو بچے, آپ کا پیار ہے. تھینک یو تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ شوق کن کن چیزوں کے, فارغ وقت میں بیٹھ کے کیا کرتے, پریکٹس کرتے رہتے؟ یہی پرندہ پالنے کا شوق ہے, پرندہ پالنے. کون سے پالے ہوں؟ یہی لکے کبوتر ہو گئے, دوسری یہ وہ بلی ہوگی, اور پرشین بلی جو ہوتی ہے. بلیوں کا اور پرندوں کا آپ کو بیسیکلی شوق ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایک اور میں اس سے ارریلیونٹ آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پرندے پالے ہوتے ہیں وہ ان سے باتیں کرتے ہیں, وہ انہیں جواب دیتے ہیں, تو آپ کی طرف بھی اس طرح ہوتا ہے؟ جی ایسے ہی, وہ جواب دیتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے؟ جی. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا پھر یوں کرو کہ اس کے اوپر آپ لکھیں اے بی این نیوز قوم کی سوچ. اچھا اب جس طرح قوم ہے نا, قوم ہم لوگ کاف سے شروع کرتے ہیں, یہ نیچے واو سے اوپر تک لے کے جاتا ہے. اور سوچ اگر ہم نے مثال کے طور پہ سوچ لکھنی ہے تو ہم سین سے لکھیں گے, اور مگر یہ چے سے شروع کرے گا. بہت منفرد ٹیلنٹ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 26 کروڑ عوام میں تو شاید یہ واحد بچہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سینکڑوں ملکوں میں بھی اس طرح کا بچہ نہیں ملے گا جو اتنی تیزی کے ساتھ یہ لکھتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ چیز کوئی آج تک کوئی آپ کا دوست رشتہ دار خواہش بھی کرتا ہے کہ یہ چیز آپ اسے سکھائیں؟ نہیں, بس دیکھتے ہیں, حیران ہوتے ہیں ایسے کہ یہ کس طرح لکھ لیتے ہیں, پھر دوسروں بتاتے ہیں یہ یوں لکھ رہا, الٹا لکھ رہا, یوں حیران ہو جاتے ہیں ایسے. حیران ہو جاتے ہیں. تو آپ کا ایم کیا ہے, بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں اور کہاں تک پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, یہ پرندوں کا, اور بس. تو پھر لکھو ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میں پرندوں کا, لکھو پھر. لیں جی دیکھتے ہیں جی, ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. لیں جی میں ہم لوگ میم سے شروع کرتے ہیں, یہ نون غنہ سے شروع کرتا ہے. ڈاکٹر کے اندر یہ رے سے شروع کرتا ہے. بننا میں یہ الف سے شروع کرتا ہے. چاہتا ہوں میں یہ الف سے شروع کرتا ہے, ہم لوگ چھ سے شروع کرتے ہیں. پرندوں میں ہم لوگ پے سے شروع کرتے ہیں, یہ نون غنہ سے شروع کرتا ہے. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, یہ اس بچے نے لکھ لی ہے, اور بہت زبردست ٹیلنٹ ہے, بہت پیارا ٹیلنٹ ہے. 3-4 نام میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ وہ بھی ذرا ہمیں لکھ کے آپ دکھا دیں کہ وہ کس طرح لکھیں گے. سب سے پہلے آپ لکھ دیں فہد ملک, اور یہ نیچے سے ایف کو اوپر کی جانب لے کے جاتے ہیں. ویری نائس ویری نائس. اور آپ اردو میں بھی لکھ دیں. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ جی, ویری گڈ. لیں جی انہوں نے یہ فہد ملک بھی لکھ دیا. مشکل نام میں آپ علیشہ مجھے لکھ کے دکھائیں جی, علیشہ لکھ کے دکھائیں اردو میں, اردو میں, اردو میں. ویری گڈ. لیں جی علیشہ بھی اس نے لکھ دیا. اور کوئی اور, بلکہ ملیشیا لکھ کے دکھائیں. ہاں ملیشیا لکھ کے دکھائیں. ہم لوگ میم سے شروع کرتے ہیں اور یہ الف سے شروع کرتے ہیں. لیں جی علیشہ اور ملیشیا, یہ تمام چیزیں اس بچے نے لکھ لی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایسے بچوں کو, یہ جو بچہ ہے جس کا نام عبد الواسع ہے, یہ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہے, یہ ہمارے پاکستان کا غرور ہے کہ پاکستان کی 26 کروڑ عوام میں اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ایک بھی نہیں ہے. یہ ہمارے پاکستان کا واحد بچہ ہے جو
اردو میں بھی تیزی سے لکھتا ہے مگر الٹا لکھتا ہے, اور انگلش میں بھی تیزی سے لکھتا ہے اور الٹا لکھتا ہے, اور سینکڑوں باہر کے ممالک میں بھی ایسا بچہ نہیں ہے. یہ ہمارے پاکستان کا غرور ہے, اور انشاءاللہ جو آپ کے ایم ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے, اور جو آپ کی زندگی کی خواہشات ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اس طرح کا آپ اور بھی کوئی ٹیلنٹ, تو اور بھی کوئی شوق ہوتا ہے اکثر, بلکہ ایک اور گانے سے یاد آ گیا, گانا جدھر یاد آ جائے وہاں تو لکھوانا ہی پڑتا ہے. تو آپ یہاں اس کی پیج کے اوپر اردو میں لکھیں کہ جیتا تھا جس کے لیے ویری نائس. دوسری لائن لکھیں جس کے لیے مرتا تھا. ویری نائس ویری نائس. لیں جی, یہ اس بچے نے لکھ لیا کہ جیتا تھا جس کے لیے مرتا تھا, اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے اردو میں لکھنا. اگر کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہوگا بھی تو وہ صرف اور صرف انگلش میں لکھ پائے گا, مگر اردو کا ٹیلنٹ اس بچے کے اندر بہت زیادہ ہے. اللہ اس کے اچھے نصیب کرے. اور لیں جی, یہ پاکستان کی کیا دنیا کی سب سے بڑی جو سٹوری تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی. انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.